ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ معزز ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک درد دل لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ماہ ربیع الاول پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آج 15 ربیع الاول ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یہ بات بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اسی مہینے میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اسی ماہ میں آپ کی وفات بھی ہوئی۔ دیکھیے، ولادت کے حوالے سے مؤرخین محدثین کا اختلاف صرف تاریخ میں ہے۔ دن اور مہینے پر سب کا اتفاق ہے کہ ماہ ربیع الاول پیر کا دن، یہ آپ کی ولادت کا دن ہے۔ البتہ تاریخ کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے 8 ربیع الاول کو ولادت ہوئی، بعض نے 9 ربیع الاول اور بعض نے 12 ربیع الاول کہا۔ مشہور قول چونکہ 12 ربیع الاول کا ہے، اور جمہور علماء کا جو فیصلہ ہے وہ 8 ربیع الاول کے سلسلے میں ہے۔ تو یہ صرف مشہور قول ہے کہ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن اختلاف اس میں ہے، اور جو جمہور علماء نے فیصلہ کیا ہے وہ 8 ربیع الاول کا کیا ہے۔ اور ماہر فلکیات نے بھی اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اگر ہم پیچھے کیلنڈر کو لے کر جائے اور 571 عیسوی جو آپ کی ولادت کا سن ہے، اس سال ربیع الاول کی پیر کا دن دیکھا جائے تو وہ 8 سے لے کر 12 کے بیچ میں 8 تاریخ یا 9 تاریخ کو آتا ہے، 12 تاریخ کو پیر کا دن نہیں آتا۔ اسی وجہ سے اکثر مؤرخین اور محدثین نے 8 اور 9 کے قول کو لیا ہے، 12 ربیع الاول کے قول کو نہیں لیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 12 ربیع الاول میں آپ کی پیدائش کے سلسلے میں سخت اختلاف ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی وفات کی تاریخ کیا ہے، تو میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں کہ 12 ربیع الاول متفق علیہ طور پر یہ بات طے شدہ ہے، اور تمام کا اس پر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول یہ آپ کی وفات کی تاریخ ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ 12 ربیع الاول میں وفات یہ متفق علیہ ہے، اور پیدائش میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور اسی دن آپ کی وفات ہوئی۔ اگر ہم کچھ وقت کے لیے اسے صحیح مان لیں تو بھی میرے بھائی، میں آپ حضرات سے بس یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں آپ ایسے مست نہ ہو جائے کہ آپ کی وفات کا صدمہ آپ بھول جائیں۔ آپ آج سے پیچھے چلے جائیں۔ 12 ربیع الاول جب مدینہ منورہ میں آئی، ایک 12 ربیع الاول ایسی مدینہ منورہ میں آئی کہ مسجد نبوی میں صحابہ کا جمع غفیر ہے، آنسوؤں سے رو رہا ہے، اور ازواج مطہرات زار و قطار رو رہی ہیں۔ آپ کے اہل بیت اطہار یہ زار و قطار غم میں ڈوبی ہوئی ہے، رو رہی ہے۔ یہ وہ تاریخ کا وہ دن تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ جانوروں نے اپنی جان لے لی اور اس غم کو برداشت نہیں کر پائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں جب دیکھتے ہیں صحابہ رو رہے ہیں کہ آج اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عمر نے تلوار نکالی اور علل اعلان یہ جملہ کہا، جو بندہ یہ کہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نائب رسول بنے، ممبر پر چڑھے اور عمر سے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر نے کہا نہیں بیٹھتا، پھر کہا بیٹھ جاؤ، حضرت عمر نہیں مانے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آیت کریمہ تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے جب یہ آیت تلاوت کی، میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی، ایسا لگا کہ اس سے پہلے یہ آیت قرآن میں تھی ہی نہیں، ابھی نازل ہوئی ہے۔ محمد تو اللہ کے رسول ہیں۔ دیگر انبیاء آئے، اپنی قوم کو دعوت دی، وہ اللہ کے پاس واپس گئے۔ محمد بھی اپنی تبلیغ پوری کر کے اپنے کام کو سر انجام دے کر اپنے رب کے پاس واپس جانے والے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں آئے ہیں دنیا میں رہنے کے لیے۔ حضرت عمر کے پیروں تلے زمین کھسک گئی اور زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ صدمہ، مدینے کی گلیوں میں وہ سناٹا اور وہ کوہرام تھا، ہر گھر میں عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سب کے زبان پر شکوہ، سب کے زبان پر آہ و فغاں، سب کی آنکھیں زار و قطار اشک بہا رہی تھی۔ اتنا غمگین یہ دن مدینے کے اوپر گزرا ہے 12 ربیع الاول کا۔ آج ہم نے اسے جشن کا دن بنایا ہے۔
بس صرف معلوم یہ کرنا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو کتنا یاد رکھا ہے۔ یہ قوم سال بھر نبی کی سنتوں کا مذاق بناتی ہے، اپنا چہرہ صاف کراتی ہے، داڑھی منڈواتی ہے، اس وقت عشق رسول کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتے ہیں وہ جذبات؟ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم سالانہ ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ایج ہوم میں بھرتی کر دو، بس سالانہ مدرس ڈے آتا ہے، اسٹیٹس لگا دو، سٹوری لگا دو، آئی لو یو مدر، آئی لو یو فادر وغیرہ وغیرہ۔ کیا یہ محبت کی علامت ہے؟ آپ نے ان کی کتنی قدر کی ہے؟ آپ نے ان کی تعلیمات کی کتنی قدر کی ہے؟ ان کی نصیحتوں پر کتنے عمل پیرا ہوئے ہیں؟ ان کی خواہشات کو آپ نے کس حد تک پورا کیا ہے؟ محبت کی یہ علامت نہیں ہے میرے بھائی۔ یا تو ہمیں سمجھائے کہ محبت کا معیار کیا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ جشن منا کر کے، اور وہ جشن بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے بالکل ہٹا ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں گانے باجے کے آلات کو ختم کرنے کے لیے، میوزک اور سسٹم آف میوزک کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آج ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کے ساتھ میوزک جوڑ دیتے ہیں اور خود کو عاشق رسول کہلاتے ہیں۔ یہ کیسا عشق رسول ہے جو تعلیمات کا، سنت رسول کا جنازہ نکال رہا ہے اور دعوے ہے کہ میں ہم عاشق رسول ہیں۔ عشق رسول میں آپ نے یہ محفلیں سجائیے کہ جو بالکل سنت رسول سے، طریقہ رسول سے خالی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پر جو خوش نہ ہو وہ ابلیس ہے، شیطان۔ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن خوش ہونا اور بات ہے، جشن منانا اور بات ہے۔ اسلام میں جشن کا کہاں تصور ہے؟ اللہ نے سال میں 2 مرتبہ ہمیں عید دی ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، دونوں جشن سے خالی ہے۔ خالص عبادت کا نام عید ہے، ہم خوشیاں منائیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے منائیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اب مجبوری بن گئی ہے، کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائی، آپ لوگوں کا دل رکھنے کے لیے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو، اپنے رب کو ناراض کرتے ہو۔ یہ کون سا آپ اسلامی معاشرہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو؟ ایک بات ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ ہم لوگوں کا دل رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے، لیکن جب تک کہ معاملہ شریعت کی حد میں ہے۔ اگر شریعت کی حد کو کوئی کراس کرتا ہے، شریعت کی حد کو توڑتا ہے، تو اب اس کے دل رکھنے کی ذمہ داری ہماری کوئی نہیں۔ اب اس کو برا لگے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ شریعت کے حدود میں اگر آپ کوئی معاملہ کرتے ہیں، اگر وہ ہماری مرضی کے خلاف ہے، ہم پھر بھی اس کو برداشت کر لیں گے اگر شریعت کی حد میں ہے تو۔ لیکن اگر شریعت کی حد کو پار کر کے آپ کوئی معاملہ ہم سے منوا رہے ہیں تو پھر ہم آپ کا دل رکھنے کے ہرگز قائل نہیں۔ اس پر میں معذرت کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خدا کے لیے یا تو اپنی ان شور شرابوں کو، اپنی ان میوزک کی مجلسوں کو، ڈی جے اور گانے باجے کی مجلسوں کو آپ دین اور شریعت سے خارج کر دیں اور پھر انہیں منائیں۔ لیکن اگر آپ نے لیبل دین کا لگایا ہے، شریعت اسلامیہ کا لیبل لگایا ہے، میلاد النبی کا اسٹیٹس لگایا ہے، تو اللہ کے لیے انہیں خرافات سے پاک کریں، انہیں خرافات سے پاک کریں، شریعت کو ہرگز بدنام نہ کریں۔ آپ کی خواہش ہے، ابھی ہم نے دیکھا آنکھوں سے کعبے کی شبیہ بنائی جاتی ہے، مدینہ منورہ کی گنبد خضرا کی شبیہ بنائی جاتی ہے، دیگر مساجد کی اور مقبروں کی شبیہ بنائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ میوزک اس قدر تیز آواز میں بجایا جاتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہرگز یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، اسلام کا ہرگز یہ مزاج نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، آپ لوگوں کا دل توڑ رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ شریعت ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ مجھے شکایت بس اس بات سے ہے کہ آپ نے دینی مجالس کو دینی مزاج سے بالکل ہٹا دیا۔ آپ جسے دین کی مجلس کہہ کر منعقد کر رہے ہیں، اس میں دین کا پاس و لحاظ کس قدر رکھتے ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا کتنا پاس رکھا جاتا ہے؟ خدا کے لیے ان مجالس سے یا تو دین کا لیبل ہٹا دے، یا پھر دینی مجالس کو خالص دینی مجالس بنائے، جس کے اندر دینی مجالس اور دینی مزاج کے خلاف کوئی خرافات نہ۔ اللہ رب العالمین آپ کے جذبات کو بروئے کار لائے، اللہ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے اور صحیح معنی میں آپ کے جذبات سے دین کی خدمت لے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہماری نسلوں کو دین کے مقبول خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب جس کا دل چاہے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔